जिस گھر کے اندر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر گویا کہ نور کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہر وقت اسی گھر کے اوپر باران رحمت اور برکت اترتی رہتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں ہم نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اس گھر میں شاید جنات آ جائیں گے، سایہ ہوگا۔ اس طرح کا کوئی گویا کہ بات نہیں ہے۔ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے شیاطین اس گھر سے دفع ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اسی گھر سے شیطان اپنا بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، اسی گھر سے جنات کا سایہ ختم ہو جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پابندی کے ساتھ پڑھی جاتی ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی آیات کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، کتنی پاور ہے کہ پڑھتے ہی جنات اور شیاطین گویا کہ دوڑ لگاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، مراقبہ اور محاسبہ کیا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، اسی گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کے اندر نماز نہ پڑھنا، نوافل نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، ذکر نہ کرنا، گویا کہ یہ قبرستان کی طرح بن جاتا ہے کہ جیسے قبرستان میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ تلاوت کی جاتی ہے اور نہ کوئی اور ذکر اذکار کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا بلکہ گھروں کو نور کا محور بنانا ہے، عبادات کا مرکز بنانا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہو اور گھر کے اندر برکتیں، رحمتیں اور اللہ رب العزت کے قرآن کی برکت کی وجہ سے اتحاد و اتفاق والی خوبصورت حسین زندگی آ جائے۔ میرے دوستو، تہجد کی نماز وہ عظیم نماز ہے، تہجد کے نوافل وہ بابرکت نوافل ہیں جسے پابندی اور اہتمام کے ساتھ سید الکونین، شافی معشر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کم سوتے تھے، زیادہ نوافل کے اندر رات کو گزار دیتے تھے۔ جب معصوم ہونے کے باوجود، مغفور و مرحوم ہونے کے باوجود خاتم النبیین والمرسلین تہجد کا اتنی اہتمام کریں، عبادت کا اتنی اہتمام کریں کہ خود پروردگار عالم کو کہنا پڑا، تسلی دینی پڑی، روکنا پڑا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے پیغمبر، اے چادر والے پیغمبر، تھوڑا سا عبادت کیا کرو، زیادہ آرام کیا کرو، رات کی آخری پہر میں عبادت کر لیا کرو اور باقی رات کے جتنے پہر ہیں اپنے بدن کو سکون دو، اپنے بدن کو گویا کہ صحیح تندرست رکھو، تو اپنے بدن کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ رب العزت نے تسلی بھی دی اور محبت بھرے انداز میں فرمایا کہ تھوڑا عبادت کو کم کرو۔ تو جب حضور اتنی اہتمام کریں تو امت کو کتنی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں نمازوں کے اندر کتنی غفلت چل رہی ہے۔ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے لوگ، عشق محمد کے دعوے دار لوگ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ اذان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا کاروبار بند کرنے کا دل نہیں کرتا، فیکٹری سے تھوڑا سا وقت نہیں ملتا، دکان کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ میرے گاہک بھاگ جائیں گے، گاہکوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا
اور میری بکری کم ہو جائے گی. جو تو لہٰذا دنیا کو مقدم رکھتے ہیں لیکن آخرت کو مؤخر رکھتے ہیں. دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت غیر ترجیح بن چکی ہے. آج دیکھیں پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. جب ہم عبادات نہیں کرتے ہیں، دل کے اندر بے چینی، بے قراری، جیبوں میں کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، دل کے اندر اطمینان اور امن نہیں ہے. تو رات کو سوتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے، خوابوں میں بھی ٹینشن ہوتی ہے. بعض اوقات رات کا کافی عرصہ بیت جاتا ہے لیکن سکون میسر نہیں آتا. صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، میں نے کل کیا کام کرنا ہے، کل میں نے اپنا رقبہ پلانا ہے، کل میں نے فلاں چیز گویا کہ کاشت کرنا ہے. تو اس طرح کے ذہن کے اندر خیالات اور ٹینشن ہوتی ہے. پیسہ موجود، سہولیات موجود، تمام تر زندگی کے ضروریات موجود ہیں، اس کے باوجود دل کے اندر اضطرار ہے، دل کے اندر بے چینی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے. دین سے ہم عاری ہو چکے ہیں، دین سے ہم غافل ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اندر گویا کہ وہ سکون، آرام، لذت، عیش نہیں رہا. اللہ کا واضح اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میں اللہ کے یاد کے اندر مست ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ. میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا جس گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کیا ہوتا ہے. یہ ٹاپک میرا آج کا ہے، تو اسی کے مطابق میں آپ سے کچھ باتیں کی بھی ہیں اور کر بھی رہا ہوں. دیکھیں میرے دوستوں، خود جب فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے تو تب جا کر تہجد کا شوق پیدا ہوگا. تہجد کوئی جیسی ویسی عبادت نہیں ہے، تمام نوافل میں سے عظیم نوافل تہجد کے ہیں. رات کا جب سناٹا ہوتا ہے، رات پرسکون ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اس وقت جب بندہ اللہ کے سامنے تہجد کے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنا اس کے اوپر رحم کرتی ہے، کتنا اس کے اوپر ترس کرتی ہے اور اس کے اوپر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو تہجد کی نماز پڑھنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر کے دن ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ دیں گے جس دن لوگ تڑپ رہے ہوں گے مچھلی کی طرح. جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، زندگی موت کی کشمکش کے اندر آ جاتی ہے اور اس کا جسم تڑپنے لگتا ہے، موت کو صدائیں دے رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح میدان محشر کے دن ہر انسان کی یہی حالت اور کیفیت ہوگی کہ تڑپ رہا ہوگا، پاؤں کو زمین کھا رہی ہوگی اور اوپر سورج جسم کو گویا کہ نرم کر کے اور اس کو تڑپا رہا ہوگا. تو اس وقت اس کیفیت میں، اس ماحول اور ہولناک گویا کے منظر میں اس بندے کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ دیں گے جو بندے اندھیرے میں اللہ رب العزت کے گھر کے عادی بن چکے ہوں گے، جو دنیا میں اندھیری راتوں میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے ذکر اذکار کرنے کے لیے جا رہے ہوں، چاہے کوئی صلاۃ الحاجت پڑھنے جا رہا، چاہے کوئی صلاۃ التوبہ پڑھنے جا رہا، چاہے کوئی کسی کام کی غرض سے جا رہا ہو، اللہ رب العزت اس کو عرش کا سایہ میدان محشر کے دن نصیب فرمائیں گے. میرے دوستو، گھروں کو تہجد کے ذریعے سے آباد کریں، گھروں کو عبادات کے ذریعے سے رونق دار بنائیں، بہار لائیں. جب ماں تہجد پڑھے گی تو بیٹی کو بھی ترغیب ہوگی، جب باپ تہجد پڑھے گا تو بیٹے کو بھی ترغیب ہوگی کہ میرا باپ پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں. تو ایک بات یاد رکھیں، جس گھر کے اندر عبادات کثرت کے ساتھ ہوتی ہوں گی اس گھر میں جھگڑے کم ہو جائیں گے، اس گھر میں دین کے تذکرے آ جائیں گے، اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہوئی نظر آئے گی. اس گھر کے اندر گویا کہ شیطان آپس کے اندر جو دراڑیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، جو آپس کے ذہنوں کو خراب کرنا ہوتا ہے،
शैतान फिर ये काम नहीं कर सकेगा जब बंदा अल्लाह की इबादत का एहतमाम करने वाला होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरी जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरी बहनें, माएँ, नौजवान, बुजुर्ग हजरात देख रहे हैं, उनकी खिदमत में आज का यही सबक है, यही पैगाम दे रहा हूँ कि अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल कर दो, तहज्जुद के लिए वक़्फ़ कर दो। ये ना देखो ठंडी रात है, ठंडा पानी है। मैंने एक मुस्तकिल वीडियो बनाई जो थोड़ी सी वायरल भी हुई कि ठंडे पानी से वज़ू करने से जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है उसे क्या मिलता है, उसे अनवारात मिलते हैं, एज़ाज़ात मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, खैर मिलती है, बरकत मिलती है, रहमत मिलती है, और जो कुछ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही उसको अता कर देते हैं। इससे हमें और क्या चाहिए। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो, हमें दीन के ऊपर कारबंद फरमाए। आखिर के अंदर गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।